मोदी सरकार जिंदाबाद। यार एक छोटा सा इसको नीचे उतारो ना, इसको थोड़े नारे लगाने अभी इसको सिंगल पे करेंगे ना। फेडरल जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, इसके नारे क्या लगा पाकिस्तान क्या लगा बाजवा तेरे जान से बाजवा तेरे जान से हकीका पाकिस्तान हकीका पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद मजदूर इत्तेहाद हकीका खैबर पख्तूनख्वा हकीका खैबर पख्तूनख्वा एहसान पाकिस्तान जिंदाबाद हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद हकीका फेडरल जिंदाबाद चले आओ इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रेड जिंदाबाद सदर रेड का मुबारक हो सर मुबारक बड़ी कुर्बानी ली आप लोगों ना खाने का ऐलान करे ना हमको ऐलान किया सर ऐसे ऐलान नहीं होता खाना किधर है
کھانا کدھر ہے؟ کھانا کھانا کا ہے کھانا بھائی صاحب ایک تو 35% والا کلیئر ہو گیا، وہ قابل قبول ہے، اور اگلی جو تفریق تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اس پہ آپ اگلا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے سر جی انشاءاللہ تعالی کل ہی ہم لیٹر لکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، یہ جو سیلریز کی پرپوزلز ہیں اس کے حوالے سے مجھے 100% یقین ہے کہ نیچے سے جو پرپوزلز ہماری طرف سے مطالبے گئے تھے وہ ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کیے گئے. بہت اچھا اضافہ ہے اور انہی فائنینشیل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ان احتجاجوں کا سلسلہ جو ہے ختم کیا جا سکتا تھا اور وہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہوتا ہے. اگر تفریق ختم ہوتی، تفریق آٹومیٹکلی اس میں ختم ہو جاتی کہ 14 لاکھ ملازموں کا اگر یہ 35% کر رہے ہیں اس میں سے صرف ہم اٹھا لیتے 10% تو وہ تقریباً 60% پہ چلا جاتا ہے اور ونس فار آل وہ سیٹل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہم ان کے آگے رکھیں گے اسحاق ڈار صاحب کے آگے. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہر دفعہ یہ ہو جاتا ہے کام کہ 3 مہینے یا 4 مہینے بعد ہو جاتا ہے، تو یہ چیز حل ہو جاتی ہے تو ہمیں 3 یا 4 مہینے بعد نہیں آنا پڑے گا. جو 35% بڑھائی بہت اچھا. دیکھیں ون تھنگ از ویری کلیئر، 35% کا اضافہ ایک اچھا اضافہ ہے. یہ زیادتی ہوگی کہ ہم اس کا کریڈٹ نہ دیں کیونکہ گزشتہ جتنے یہ بیسک پہ جو ہے 10% پچھلے 5 سال کے تھے، اور ابھی جو ریسنٹلی ہوا پچھلے سال ہم نے احتجاج اور سب کچھ کیا صرف 15% تھا. تو رائٹ ناؤ دس از 35% فار 1 to 16 امپلائیز. بٹ اوور آل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انصاف پہ مبنی اس لیے نہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹلی 300% لیا ہے، اس کو بھی وہی اضافہ اور ہمیں بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. ہماری تجاویز کو مجھے یقین ہے کہ امپلیمنٹ کر لیا جائے گا. بصورت دیگر وہ کہتے ہیں سال میں 3-4 دفعہ آ جاتے ہیں، ہم سال میں 12 دفعہ یعنی کہ ہر مہینے بھی آئیں گے اور ڈیلی بھی ہم آج کے اس 35% پہ ملازمین خوش ہیں اور اب ملازمین ختم کر رہے ہیں. بالکل دھرنا ہم نے ختم کر دیا، کھانا کھلا کے مہمانوں کو بھیجیں گے. ہمیں اپنی تو خوشی ہے مگر ایک انسانی فطرت ہے کہ اپنی خوشی سے زیادہ وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں دکھ زیادہ ہے جو ہم سے ڈبل ٹرپل سیلریز لے رہے تھے، انصاف کے اوپر نہیں کیا، اس کا دکھ زیادہ ہے. خوشی بہت ہے مگر اس سے زیادہ دکھ ہے جو 1 سے 16 خاص طور پہ فیڈرل سیکریٹریٹ کے اندر اور جو محروم ملازمین ہیں ان کے ساتھ. مہنگائی اس بجٹ کے پیش کرنے سے تو مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ تھوڑا سا پیچھے چلی گئی دعوے تو یہ لوگ اتنے کرتے ہیں، ابھی تک کوئی دعویٰ اللہ کرے ملک کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. ان کے ہاتھوں سے ہونا ہے تو ان کے ہاتھوں سے اچھائی ہو جائے، کسی اور کے ہاتھوں سے ہونی ہے تو اس سے ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں ملک کے لیے بنائیں. اچھا میم، بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، بتائیں اس پہ ایسی کون سی خاص بات ہے کہ براہ راست جو ہے وہ غریب آدمی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے؟ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ براہ راست غریب آدمی کو فائدہ پہنچے. ان کی کوئی جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا بہتر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ثمرات اس بجٹ کے آنے ہیں. اور خواہ لوگوں کو خالی پیسوں کی ہیلپ کر کے یا 2000 روپیہ مہینے کا دے کے اس سے کسی کا کیا بنتا ہے. یا آپ جتنے بھی امدادی پروگراموں میں پیسے ڈال لیں بیسکلی تو آپ ان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کریں نا کہ وہ کما سکیں. اور پھر جو آلریڈی کماتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں یا پینشن والے ہیں، آپ ان کو اس قابل تو کریں. آپ پھر کرپشن کا رونا ملک میں روتے ہیں، پھر کرپشن حلال کریں. اگر آپ نے تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھانی جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک میں جرائم کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری معاشی استحصالی ہے. ہمارا جو شدید قسم کی مہنگائی ہم جو کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے معاشرے میں کرائمز. ٹھیک ہے.